امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبد الرزاق اور یحییٰ بن علا نے اپنے چچا شعیب بن خالد کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر سے سماک بن حرب نے عبداللہ بن عمیرہ، احنف بن قیس اور عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک روز وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر بادل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے دریافت فرمایا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی سوال کیا۔ تمام اصحاب نے عرض کیا جن کا نام اوپر ذکر ہو چکا ہے، یا رسول اللہ یہ بادل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دریافت فرمایا، کیا ان میں بارش نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی حضور بارش بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہم سے پوچھا، اور عنان؟ یہ سن کر ہم چپ رہے کہ اسے اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحاب اور عنان میں 500 سال کی مسافت ہے۔ اس کے بعد تمام اصحاب جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک راستہ کھلا ہوا ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر اور نیچے خلائی بحر ہے۔ جیسا زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے، 7ویں کے اوپر 8 چڑھائیاں ہیں، ویسی ہی جیسی زمین اور پہلے آسمان کے درمیان میں ہیں، جن کے بعد نشیب و فراز ہیں، عرش کی بہنائی ہے اور جو عرش الہی کہلاتی ہے، اور اتنی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ کو بنی آدم کے ہر عمل کا علم ہوتا رہتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام احمد کے الفاظ میں مروی ہے، جسے ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی نے اپنے اپنے ہاں سماعت کی بیان کردہ حدیث بتا کے نقل کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ترمذی نے حدیث حسن بتایا ہے۔ ویسے حدیث کی روایت میں کئی دیگر حضرات شریک ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث اصلاً سماعت کی روایت کردہ ہے، جس میں جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ کچھ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو تو اس سے فردوس کا سوال کیا کرو، جو جنت کے اعلیٰ اوسط درجات ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس حدیث نبوی کو ہمارے شیخ حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حسن میں بتائے ہوئے لفظ فوقہ کی جگہ اعلیٰہا اور اس کے بعد عرش الرحمن لکھا ہے۔ ویسے بعض کتب حدیث میں راویوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل فردوس عرش کی طرف سے آئی ہوئی آواز بھی سنیں گے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعظیم ہوگی، جس کا مطلب فردوس سے اللہ تعالیٰ کے عرش کی قربت ہے۔ مجموعہ احادیث صحیحہ میں درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد بن معاذ کی موت سے عرش ہل گیا۔ حافظ محمد بن عثمان بن ابی شیبہ اپنی کتاب صفت العرش میں بعض اسلاف حوالے سے لکھتے ہیں کہ عرش کی تخلیق یاقوت احمر سرخ سے ہوئی اور اس کا قطر ایک طرف سے دوسری طرف تک 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہے، اور جیسا کہ ہم نے ارشاد باری تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر کرتے ہوئے عرض کیا کہ ارشاد ربانی کے مطابق ملائکہ اور روح کے یومیہ صعود کی مسافت 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہے، اور یہ کہ عرش سے زمین کی طرف فرشتوں اور روح کی آمد و رفت ہر بار 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہوئی۔ متکلمین میں سے بعض کے نزدیک عرش جو مستویر ہے، اپنی ہر جانب سے عالم پر محیط ہے،
اور اس لیے عرش کو فلک نحم اور فلک اطلس و اثیر کا نام دیا ہے۔ لیکن یہ بات شروع سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ عرش کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے پائے ہیں، انہیں کوئی اٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ کسی آسمان کے پائے نہیں ہیں اور وہ بے ستون قائم ہیں، انہیں کوئی اٹھائے ہوئے نہیں ہے۔ پھر یہ کہ عرش جنت کے اوپر ہے اور جنت آسمانوں کے اوپر ہے، اور جنت کے 100 درجات ہیں، اور ان کے ہر درجے کا درمیانی فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیانی درجے کے فاصلے کے برابر ہے۔ چنانچہ عرش اور کرسی کے مابین جو فاصلہ ہے، اسے آسمان کے درمیانی فاصلے سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عربی لغت کے لحاظ سے عرش سریر یعنی تخت کا ہم معنی لفظ ہے، اور ویسا ہی تخت جیسا بادشاہوں کا ہوتا ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عرش عظیم ہے، جو قطعی طور پر فلک نہیں ہو سکتا، نہ اہل عرب اسے فلک سمجھ سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اہل عرب عرش کو فلک کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے عرش واقعتاً ایک تخت ہے، اس میں پائے ہے اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جیسا کہ کہا گیا ہے ایک گنبد کی شکل ہے جو مخلوقات کی چھت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے چار طرف اپنے رب کی حمد میں مصروف رہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ یہ فرشتے جیسا کہ ہم حدیث میں بیان کر چکے ہیں تعداد میں 8 ہیں اور عرش کو اپنی پشتوں پر لیے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تیرے رب کا عرش ہر روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے رہتے ہیں۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، جن میں سے 4 فرشتے کہتے رہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لک، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اور 4 فرشتے باقی کے یہ کہتے رہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔